کرم یا الہی ہو مجھے ناتواں پر کرم یا صلو علی الحبیب اللہ صلو علی الحبیب اللہ عز و جل سے ایک خوف کا اظہار کرنے والوں اور چپ چپ کے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں، آئے ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا شیخ الاسلام امام احمد بن حجر المکی الشافعی اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کے شعبہ المدینہ الملیہ نے بنام جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہے، اور اسے مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے۔ اس کے صفحات نمبر 69 پر یہ عبرتناک حکایت بھی دے رہی ہے، دل کے کانوں سے سنو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے، اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا۔ پھر میں نے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا، وہ مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اسے مارنے والے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ سنو سنو، اسی صفحے کی ایک اور عبرتناک حکایت بھی سنیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ، میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور یہ کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ وہ مردہ کہنے لگا، یا رب کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیری رحمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگے گا۔ میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ آئی بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ این مجھدار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ میرا کر اخلاص
کا صدقہ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ ریاکاری کی تعریف بھی سن لیجیے۔ اللہ کی عبادت کے ذریعے بندوں کا ارادہ کیا جائے، یعنی عبادت کے اظہار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا، یہ ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری کو حدیث پاک میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ حضرت محمود بن لبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ریا ہے۔ اور بحقی نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا کہ جس دن بندوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ریاکاری کرنے والوں سے اللہ عز و جل فرمائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، جا کر دیکھو کہ وہاں تمہیں کوئی بدلہ اور خیر ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس روتا ہوا پایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے معاذ کیوں روتے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک بات میں نے آقا سے سنی تھی وہ مجھے رلا رہی ہے۔ میں نے ہمارے آقا کو یہ فرماتے سنا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہوئے کو دوست رکھتا ہے۔ وہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر غبار آلو تاریخ سے نکل جاتے ہیں، یعنی مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کی صحبت اختیار کی، ان کے دلوں میں حکمت کی ایسی باتیں گزرتی تھی کہ اگر وہ ان کو زبان پر لاتے تو وہ ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی نفع دیتی، لیکن ان کا اخلاص تو سنو، ان کی ریاکاری سے بچنے کی طبیعت کو سنو۔ انہوں نے شہرت کے خوف سے ان باتوں کو ظاہر نہ کیا۔ ان میں سے کوئی ایک راستے میں دینے والی چیز کو دیکھتا تو وہ صرف اس لیے نہ ہٹاتا کہ کہیں میری شہرت نہ ہو جائے۔ کہا گیا کہ قیامت کے دن ریاکار 4 ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ سنو ریاکار کے وہ 4 نام غور سے سنو، اسے پکارا جائے گا اے ریاکار، اے دھوکے باز، اے نقصان اٹھانے والے، اور اے بدکار، جاؤ اور اپنا ثواب اس سے لو جس کے لیے